میرے بہن بھائی یہ سوال کرتے ہیں عموماً کہ ہمیں بتائیں کیا ہے، ہمارا استخارہ کریں کہ ہمیں کن مسائل کا سامنا ہے اور کیوں سامنا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمارا حساب کر دیں کہ ہماری بہن بیٹی کی شادی میں رکاوٹ کیوں ہے، ہمارے بھائی، ہمارے والد اور ہمارے شوہر کے کاروبار میں مسائل کیوں ہیں، ہمارے گھر میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، دنگا فساد اور ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے جو طرارہ اور غضب اور غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو جاتا ہے۔ اور حالات یہ ہوتے ہیں کہ ہم نوکری کے لیے جائیں، میرٹ پر آئیں، انٹرویو ہو جائے اور وہ اگلا ٹائم دے دیں کہ ہم آپ کو جوائننگ لیٹر دے دیں گے، فلاں دن سے آپ جوائننگ کریں گے ہماری کمپنی میں۔ تو یہ سب کچھ ملیہ میٹ ہوتا ہے، سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے اور ہر کوشش پر پانی پھر جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو آج ہم ان علامات پر غور کریں گے، ان علامات کا مطالعہ کریں گے، ان علامات کو زیر بحث لائیں گے کہ جن کے ہوتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ جو معمولی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ، اور بوڑھا 70-80 سال کا اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکے گا کہ ہم ان حالات کا، ان مسائل کا کیوں شکار ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ چند ماہ، وہ کرونا کے نہیں ہیں، وہ معاشی گرداب کے نہیں ہیں، وہ معاشی دنیا کے حالات کی خرابی کے نہیں ہیں، بلکہ روٹین کے، معمول کے کاروبار کے حالات ہیں، جس میں کچھ سیاسی بھی دنیا بھر میں یا جنگی بھی دنیا بھر میں کوئی صورتحال ایسی درپیش نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کا کام، آپ کا روزگار، آپ کا کاروبار کے لیے اٹھایا ہوا قدم ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ کاروبار چلتا ہے لیکن چند ماہ چلنے کے بعد کریش ہو جاتا ہے۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، قدم اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن اس اٹھانے میں اتنی مشکلات ہیں کہ آپ واپس قدم کھینچ لیتے ہیں، یا آپ قدم اٹھاتے ہیں، آپ کا ہر قدم گیلی جگہ پر پڑتا ہے، آپ سلپ ہوتے ہیں، آپ کا سونا مٹی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا ہاتھ ڈالے مٹی سونا، آپ ہاتھ ڈالیں تو سونا بھی مٹی۔ آپ کسی کو گائیڈ کریں تو وہ کروڑوں میں کھیلے، اور آپ اسی چیز کو اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنی چار دیواری پر اپلائی کریں تو اس کا رزلٹ 100% غلط نکلتا ہے، الٹ اور مخالف نکلتا ہے۔ یہ سب باتیں بتا رہی ہیں اور چند مہینوں، چند سالوں سے، سال 2 4 5 10 15 20 25 30 سال سے یہ بتا رہی ہیں کہ آپ جادو کا شکار ہیں۔ آپ کے آستین کے سانپ آپ کو فزیکل واچ کریں یا ایک ہی دفعہ پکا اور مضبوط کسی جادوگر سے پہرا اور ڈیوٹی لگوا کر بھول جائیں، اور آپ کو کبھی درست سمت کا راستہ نہ ملتا ہو، درست فرد اور درست معالج نہ ملتا ہو، اور ایسا شخص نہ ملا ہو جو آپ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر، آپ کے حالات سن کر، یا آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ کی سمت علاج کی غلط ہے اور آپ کے گرد ایسا گھیرا تنگ ہے کہ آپ کو جنبش اور حرکت کرنے کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ دوسری علامت، کپڑے کٹتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، کوئی کینچی بلیڈ نہیں ہے، لیکن صبح اٹھے، نئے اور پرانے، بچوں کے، بڑوں کے، یا کسی ایک فوکسڈ اور اسپیسیفک بندے کے کپڑے کٹتے ہیں، اور کٹتے ایسے ہیں کہ بندہ محسوس کرتا ہے کینچی سے کٹے ہوں گے۔ ایک کٹا ہے، پھر دوسرا کٹا ہے، پھر تیسرا کٹا ہے۔ بعض دفعہ حالات یہ ہوتے ہیں، نئے کپڑے، نئی شادی، نیا جہیز، اور کپڑے کٹتے چلے گئے۔ یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اس کو اگنور نہ کریں، اس کو اللہ کا لکھا ہوا سمجھ کر اور یہ محسوس کر کے کہ اللہ جب چاہیں گے اس سے نجات عطا فرما دیں گے، اگنور نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنا اور اس معاملے میں رہنمائی طلب کرنا، اور خصوصیت سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ جو اس معاملے میں میرے لیے خیر کا پہلو ہے وہ دکھا دے اور اس کا بندوبست فرما دے، یہ اہم دعا ہے۔ اس کے بعد درست قدم اٹھانا اور اپنے قریبی مستند ماہر معالج سے رابطہ کر کے علاج کروانا۔ اور کیا علاج کروانا؟ نہیں، یہ ادھورا کام ہے۔ پورا کام یہ ہے علاج کے بعد آئندہ کے لیے اتنی حفاظت، اتنی سیکیورٹی، اتنا حصار حاصل کرنا کہ ہمارا دشمن الٹا لٹک جائے، ہمارے خلاف کچھ نہ کر سکے۔ اور علامت، خون کے چھینٹے ہیں، اٹھتے ہیں،
فرش پہ خون کے چھینٹے ہیں، اٹھتے ہیں کپڑوں پہ خون کے چھینٹے ہیں، بازار میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں خون کے چھینٹے ہیں، اور اتنی وضاحت سے اور صراحت سے ہیں کہ جس کا کبھی بھی شائبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مرغی کی دکان سے لگے ہوں گے، ہم چکن لینے گئے ہوں گے، گوشت لینے گئے ہوں گے، وہاں سے چھینٹے پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے ادھر پڑ گئے، گھر میں کیسے پڑ گئے، ٹھیک ہے گھر میں پڑ گئے، فلاں بچے بڑے کو کیسے پڑ گئے، یہ سب بار بار کثرت سے خون کے چھینٹے اس بات کی علامت ہے کہ جادو ہے، اس کا درست علاج کروا لے۔ اور اسی طرح گھر میں ہڈیاں، گوشت، اسی طرح مردہ جانور، پرندے، اناج، دالیں اور اس طرح کی اور دیگر چیزیں، کلیجیاں، گردے، دل، یہ بتا رہی ہیں یہ باتیں کہ یہ ساری علامات اور حالات کے کوئی پیچھے ہے جو جینے کا حق چھیننا چاہتا ہے، کوئی پیچھے ہے جو چاہتا ہے کہ تباہ و برباد کرے، جو چاہتا ہے کہ یہ مکان سے سڑک پر آئیں، یہ جھوپڑی پر آئیں، اور جھوپڑی کے بعد بیچارے منگتے فقیر اور بھوک ننگے ہو جائیں۔ اور اسی طرح کوئی کہتا ہے بدبو آتی ہے گھر کے خاص مقام سے، خاص جگہ سے، کوئی کہتا ہے کھانے میں سے بار بار کثرت سے بال نکلتے ہیں، کوئی کہتا ہے کھانا ادھر پکا کے ہٹتے ہیں ادھر وہ سڑ جاتا ہے، بدبو شدید پیدا ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے گھر میں چوہوں کی ایسی کثرت ہے، اتنی گندگی اور غلاظت ہے کہ اس میں کڑکیاں یا جال، ساری کوششیں ایفرٹ لیس ہیں، ناکام ہیں، اور کوئی ایک بھی تدبیر درست سمت میں کام نہیں کر رہی ہے۔ تو یقین کر لیں، اپنے پلے باندھ لیں کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ نے وظائف کیے ہیں، آپ نے کوشش کی ہے، وقتی افاقہ اور فائدہ ہوا ہے، لیکن اب وہ فائدہ اور اثر اور تاثیر بھی زائل ہو گئی۔ اب ہم کرتے ہیں تو خود تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، خود سر درد ہوتا ہے، خود نچاقیاں بڑھتی ہیں، دل دماغ کندھوں پر پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اب بات دوا سے آگے نکل کے آپریشن تک پہنچ چکی ہے، اب بات عطائیت سے ماہریت تک جا چکی ہے۔ اب آپ کو اس میں خود ہاتھ ڈالنے کی بجائے کسی مستند اور ماہر معالج سے علاج کروا لینا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے خواب میں چیتے ہیں، کوئی کہتا ہے خواب میں بھینسیں ہیں، کوئی کہتا ہے خواب میں سمندر دریا ہے اور بیچ مجھدار میری کشتی ڈاواں ڈول ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں بند گلی میں پہنچ گیا، میں جا رہا ہوں، میں گندی عمارت میں پانی کیچڑ اور ایسی اندھیری جگہ پہنچ گیا ہوں کہ جہاں سے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں ہر رات نجاست، گندگی، غلاظت، ناپاکی اور واش روم دیکھتا ہوں۔ تو یہ سب جادو کی علامات ہیں، یہ سب اس بات کا واضح اعلان اور اظہار ہیں کہ لوگ پیچھے ہیں، مخلوق مسلط ہے اور ہمارا مقابلہ سخت ہے۔ اس سخت مقابلے میں درست تدبیر کو اختیار کرنا کہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں رونا اور دن میں درست کسی ماہر معالج سے علاج کروانا انتہائی اہم اور ضروری ہے، ورنہ دیر سے ان سارے معاملات پر اس وقت پہنچنا کہ جب وقت گزر چکا ہو، پانی سر سے گزر چکا ہو اور بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے جا چکا ہو کہ اب معالج، اب ڈاکٹر، اب سرجنز معذرت کر چکے ہوں، تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے آہستہ آہستہ اور شیطانی وساوس سے کہ شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ بھائی قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن آپ نے کیا درست تدبیر اختیار کی؟ ایک مریض کا ایکسیڈنٹ ہوا، 1112 کو بلا کر ہسپتال منتقل ہوتے، ہم نے کہا اللہ کی مرضی ہے، بچنا ہوا بچ جائے گا سڑک پر، مرنا ہوا تو ہسپتال جا کر بھی نہیں بچے گا۔ کیا یہ درست طریقہ ہے؟ کیا یہ درست تدبیر ہے؟ کیا یہ صحیح سوچ کی سمت ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے دشمن کا مقابلہ کریں اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے درست علاج کی طرف آئیں۔ اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا علاج خود کروں گا، آج علاج بتا رہا ہوں، بہت آسان، بہت سادہ، بہت ہی مفید اور مجرب ہے۔ تو چلتے ہیں علاج کی طرف۔
سورہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں یہ صرف 7 مرتبہ شروع سے آخر تک پڑھیں جیسے میں نے بتایا، 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پئیں، پاک جگہ پر اپنے منہ پر چھینٹے ماریں اور گھر کے پاک کونوں میں چھڑکیں اور پینے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ جس فرد کے ساتھ اس طرح کے یہ مسائل ہیں، جو گھرانہ ان مشکلات کا شکار ہے، اللہ کے حکم سے سب کو کامل شفا نصیب ہوگی۔ گھر کا ایک فرد پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، سارے پڑھ رہے ہیں بہت عمدہ ہے، لیکن خواتین ناپاکی کے ایام میں دوسرے بچوں بچیوں کو یہ ذمہ داری منتقل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اور بچے ہمارے لیے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے معاون بن کر کام کریں گے، بہت جلد اثر ہوگا۔ اور کوئی ایسا فرد ہے خود نہیں کر پا رہا، اس کے ماں باپ دور سے بیٹھ کر یہ سب کچھ تصور میں دم کریں، انشاءاللہ تب بھی فائدہ ہوگا۔